نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس عنوان پہ بات چل رہی ہے جی، یعنی ایک ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد وہ قبر میں اس کے جسم کو رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تفصیلات بتائی۔ کون دنیا کا مذہب والا ہے جو ان تفصیلات سے واقف ہے؟ کوئی نہیں، کسی کو پوچھو تو کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بھی دلیل ہے مذہب اسلام کے حق ہونے کی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں جب سے اس کا سمجھ لو کہ قرار ہوا، اس وقت سے لے کر موت تک اور موت کے بعد، اور پھر مزید بڑھا لو، ماں کے پیٹ میں جس وقت قرار ہوا جب سے نہیں، اس سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو جی ان کے باپوں کی پشتوں سے نکال کر چیونٹیوں کی شکل میں جمع فرما کر سب سے عہد الست لیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم۔ یہ تو پورا ایک مضمون ہے، کسی دن بیان کروں گا۔ آج جو عنوان چلا ہوا ہے اس کے متعلق بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے بیچارے بہت سارے عام مسلمان اور پڑھے لکھے بھی، چونکہ مطالعے کا زیادہ شوق نہیں ہے اور عام مدن تقریر ان چیزوں پہ ہوتی نہیں، اس لیے ان کے علم میں نہیں آتی، یا چلو اگر علم میں ہے بھی تو ذرا تازہ کر لیں تاکہ ہم کو یہ احساس ہو، ہمارے دل میں یہ بات جگہ پکڑ لے کہ ایک ہمارا وطن جہاں ہمیں جانا ہے، رہنا ہے، وہ مرنے کے بعد عالم برزخ بھی ہے۔ اس سے کچھ پیارو میرے پیارو، اس سے کچھ انس ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، اس کی کچھ معرفت و پہچان ہو جائے۔ بھائی تم کہیں جاتے ہو، دلی، بمبے، کلکتہ، فرانس، جرمن وغیرہ، تو پتہ لگاتے ہو نا کیسے ہوٹل ہیں، کیسے بازار ہیں، کیسی رہائش ہے، کیا کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور دینی نسبت سے محبت رکھنے والوں، ہم کو مرنے کے بعد کے ان سب احوال کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم ہوا، یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، تو ہمیں جاننا بھی تو چاہیے۔ آؤ آج چند چیزوں کا ہم جو ہے سرسری جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ سوال، یہ جو قبر ہے اور قبر کے گڈھے کی شکل ہے، اس سے کہ جسم کو جب قبر میں رکھتے ہیں، کیا یہ گڈھا ہی مقصود ہے یا اس کی کوئی اور حقیقت ہے؟ تو میرے عزیزو، اگر گڈھا ہی مقصود ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی بوٹی بوٹی بنا کر کوئی شیر اور درندے اور ہاتھی اور یہ چیزیں کھا جائیں، اور وہ ان کے جسم میں جا کے ان کے گوشت کا، ان کے بدن کا اور ان کے گوشت کا ٹکڑا بن جائے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ تو قبر میں گیا ہی نہیں، تو قبر کا عذاب و ثواب وغیرہ کچھ بھی اس کا نہیں ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، ایسی سوچ نہیں ہے، ایسی سوچ نہ رکھیے میرے عزیزوں۔ یہ تو مومن کے جسم کا ایک شرف اور ایک کرامت اور عزت ہے، اس کو اس انداز سے غسل دیا جائے گا، پھر کفن پہنایا جائے گا، پھر باعزت طریقے سے اسے قبر کے اندر اس طرح رکھا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بھائیو، اسے کبھی نہ بھولا کرو، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی میں اللہ ہمیں لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو بہرحال وہ گڈھا مقصود و مراد نہیں میرے عزیزو، یہ تو پورا عالم ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ جی ہاں، وما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيب منه قبر ولم يقبر۔ عربی کی کتابوں میں ہے، اگر وہ وہاں بھی گیا ہے شیر اور ہاتھی اور درندوں کے پیٹ کے اندر جا کے ان کے گوشت کا ٹکڑا بن رہا ہے، اسے وہ عذاب اور وہ ثواب جو اس کے مقدر میں ہے اور جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ راحت و آرام اسے وہاں مل کے رہے گا۔ تو میرے عزیزو، قبر سے مراد عالم ہے، پورا عالم برزخ، اور وہ جو عذاب و ثواب ہے اس کا اصل تعلق موت کے بعد روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور روح کے واسطے سے جسم کے ساتھ۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ
محدث علیوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جسم میت کو قبر میں رکھنے کے بعد روح اس میں داخل کی جاتی ہے اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری احادیث شریفہ میں جو آیا یجلسانی ہی، اس کو بٹھاتے ہیں جی، جب وہ رکھ دی جاتی ہے تو فیاتی ملکان فیجلسانی ہی فیقولان لہ من ربک۔ علماء نے لکھا ہے کہ بٹھانا روح کا خاصہ نہیں، جسم کا خاصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جسم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر روح کا جسم سے خاص قسم کا تعلق ہے، دنیا والے تعلق کی طرح نہیں۔ روح جدا ہو چکی، الگ ہو چکی، تعلق ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں ہے وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نَوْعَ حَيَاةٍ فِي الْقَبْرِ قَدْرَ مَا يَتَأَلَّمُ أَوْ يَتَلَذَّذُ۔ اللہ عز و جل میت میں ایک خاص قسم کی زندگی کی ایک قسم پیدا کر دیتے ہیں قبر میں، جس سے وہ درد و تکلیف کو بھی محسوس کرے اور اسی طرح لذت کو بھی حاصل کر سکے۔ یہ سارا عالم برزخ میں ہوتا ہے، یہ سارا میرے عزیزو عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اور وہ جو گڈھا ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے، جہاں ہمیں عذاب و ثواب کی شکل بظاہر، یعنی جس حدیثوں میں جو ذکر کی گئی قبر میں یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، وہ در حقیقت پورا ایک عالم برزخ ہے، مگر اس جسم کے ساتھ بھی اس کے اثرات ہیں۔ فَإِنَّ الرُّوحَ وَإِنْ فَارَقَتْهُ وَتَجَرَّدَتْ عَنْهُ فَإِنَّهَا لَمْ تُفَارِقْهُ فِرَاقًا كُلِّيًّا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد صاحب فتاوی محمودیہ میں یہ سب مضامین موجود ہیں۔ روح اگرچہ جسم سے جدا ہوئی اور اس کو چھوڑ گئی، لیکن پورے طور پہ جدا نہیں کہ اس کو ذرا بھی اس کی طرف التفات نہ رہے۔ جی ہاں، اب سوال یہ ہے خود، چلو جسم تو قبر میں رکھا جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس پر بھی آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں بہت قیمتی، اور وہ یاد رکھنے کی ہے، بھولنا نہیں اس کو، وہ یاد رکھنے کی ہے میرے عزیزوں، اس کو بھولنا نہیں۔ کیا بات بتانا چاہتا ہوں، یہی قبر جو جس میں ہمارے جسم کو رکھا جاتا ہے، بعد اللہ کے نیک بندے ہم کو یہ خبریں سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم چاہیں کہ جا کے اس کو آزما کے دیکھیں اور یہ کر کے دیکھیں وہ کر کے دیکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبریں دی ہے کہ بعض ایسے اجسام اور ایسے جسم ہیں کہ جو اللہ کے ایسے خاص شہید نیک بندے ہیں کہ یہ قبر ان کے جسم کو نہیں کھاتی۔ کسی سائل نے ایک سوال پوچھا، کیا یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے؟ کیا یہ صرف شہیدوں کے ساتھ خاص ہے؟ ہم جانتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ جانتے ہو میرے عزیزو یہ مسئلہ ہے، جانو اس کو یاد رکھو۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جی رزق بھی دیے جا رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ احیاء فی قبورہم، زندہ ہیں، البتہ بعینہ یہ زندگی نہیں۔ اسی لیے ہم روضہ اقدس پہ جاتے ہیں تو السلام علیک، جی السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اس مضمون پر بھی انشاءاللہ اسی ضمن میں ایک دن بیان کر لوں گا۔ تو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، انما لم تاکل الارض اجساد الانبیاء، اجساد الانبیاء جی انما، والشہداء، شہداء کا بھی ذکر ہے، اور شہداء کے بارے میں ہے لکونہم احیاء عند ربہم یرزقون۔ اور آگے المؤذن المحتسب، جو اجر و ثواب کی امید پر اذان دیتا رہتا ہے، مؤذن، لا تاکلہ الارض، اس کو بھی زمین نہیں کھائے گی۔ اب آگے میرے عزیزو، میرے پیارو، آگے سنو اور سن کے اس کو زندگی میں لاؤ۔ جی ہاں، علماء، اہل علم، دین جاننے والے، جی علم کے جاننے والے، جن کو یہ ساری معلومات ہیں، ان کو غفلتوں میں گزار دینا پوری زندگی۔ سنو، وَإِذَا مَاتَ حَامِلُ الْقُرْآنِ وَإِذَا مَاتَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ أَلَّا تَأْكُلَ لَحْمَهُ فَتَقُولُ الْأَرْضُ أَيْ رَبِّ
کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ. لا الہ الا اللہ. جب حامل قرآن جو قرآن سینے میں رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، قرآن کا ادب، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے ساتھ شغف اور تعلق اور اس کی محبت اور اس کے ساتھ شب و روز تلاوت، جی اس کے حلال کے ساتھ حلال جیسا سلوک اور حرام کے ساتھ حرام جیسا سلوک. میرے عزیزوں، جس کے دل میں یہ ہو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں، ہاں جس کے دل کے اندر قرآن ہو، جس کے جوف میں قرآن ہو، اللہ نے جسے حامل قرآن بنایا ہو، اوحى اللہ الی الارض الا تأکل لحمہ، اللہ عز وجل نے زمین کی طرف وحی بھیجی ہے کہ اس کے جسم کو، اس کے گوشت کو نہ کھائے، اس کے گوشت کو نہ کھائے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی زمین کی طرف کے جو حافظ قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن اور اہل القرآن کو خاص حدیث شریف میں آیا ہے، اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھا کرو. میرے پیارو بیان سننے والوں اور سننے والیوں جن کو اللہ نے حفظ کی دولت دی ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. میں نے کہا کتنی مرتبہ بیانات میں بات ذکر کی ہے، موت کا وقت اگر آ جائے، مثلا میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے بیان کرتا ہوں، اگر مجھے موت کا وقت قریب لگنے لگے تو بلا شبہ کہتا ہوں بظاہر کوئی ایسی امید نظر نہیں آئے گی، نہ کوئی ایسا عمل ہے، لیکن یہ ضرور دل میں آئے گا کہ اس سینے میں رب کا کلام 30 پارے اس سینے میں قرآن کے موجود ہیں. اس لیے چلو میاں چلو، جدا کوئی یہ ایک ایسا رفیق ہے، ایسا مصاحب ہے جو کہیں کسی موقع پہ جدا نہیں ہوگا. لیکن ہمارا اس کے ساتھ تعلق چاہیے، گہرا تعلق، عظمت، محبت، ادب، احترام، خشوع و خضوع. جی جب پڑھیں تو توجہ اور دھیان سے اللہ کی عظمت کے ساتھ. قرآن اللہ اکبر ایسی نعمت ہے. جب زمین کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ یہ حافظ قرآن و عامل قرآن و حامل قرآن ہیں، صاحب القرآن، اس کے گوشت کو نہ کھانا، تو حدیث شریف میں ہے فتقول الارض، زمین یوں کہے گی، ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے میرے رب میں کیسے اس کے گوشت کو کھا سکتی ہوں جبکہ آپ کا کلام اس کے جوف میں اور اس کے سینے میں موجود ہے. میرے عزیزو، یہی قرآن کریم کا متعلق ہے. آگ اس کھال کو نہیں کھائے گی جس کھال کے اندر قرآن ہو. علماء نے اس کا جہاں وہ مطلب لکھا ہے، دوسرا وہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سینے میں قرآن ہو. تو ہمیں مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے کہ اپنی جو حیات برزخ ہے، جہاں ہمیں جانا ہے، وہاں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے، کس طرح کی زندگی ہے جو ہمیں وہاں چاہیے، اور کس طرح کے مقامات ہیں جن میں ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں. بعد ارواح سب کے ذہن میں آتا ہے، میرے آپ کے اور ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ روحیں عالم برزخ میں کتنا لمبا رہنا ہے. میرے پیاروں، اللہ تعالی ہمیں سمجھتے اور تیاری کی توفیق دے. ہم تو اس مختصر سی زندگی میں مادے اور دولت اور چیزوں اور دنیاوی جھمیلوں کے پیچھے ایسے لگے ہیں کہ آخرت کی تیاری کو تو بھولے ہوئے ہیں. میں نے کسی سے سوال کیا، مجھ کو جواب دو تمہارے 24 گھنٹے میں، میرے اہل تعلق میں سے ہے، اصلاح چاہتا ہے. میں نے کہا جواب دو مجھ کو 24 گھنٹے میں تمہارا کتنا ٹائم دنیاوی چیزوں کی خاطر اور کتنا آخرت کی خاطر. تو مبہم جواب دیا، بظاہر متواضعانہ جواب ہے کہ حضرت بس میں تو سمجھو دنیا ہی دنیا پہ لگا ہوں. لیکن یہ جواب کافی نہیں میرے عزیز. تنہا ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. ہاں دنیا کے لیے تھوڑا وقت دو، اس لیے کہ یہ تھوڑی رہنے کی جگہ ہے. اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا، کتنی طویل آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے. کتنی طویل زندگی، سینکڑوں سال گزر گئے، کئی سو سال. ہمارے آباء و اجداد سب اپنی قبروں میں عالم برزخ میں ہیں. جی ہاں، این مستقر الارواح، ایک سوال ہے، ارواح کا مستقر اور جگہ ہے کہاں؟ لکھا ہے جی کہ مستقر الارواح بعد المفارقہ، جسم کو چھوڑ دینے کے بعد جب یہ روحیں جاتی ہیں، مختلف الگ ہے. فمستقر ارواح الانبیاء فی اعلی علیین، انبیاء
جی انبیاء اور رسول کی جو ارواح ہیں ان کا جو مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ اعلی علیین میں ہے. ومستقر ارواح الشہداء فی الجنہ، اور شہداء کی روحوں کا مستقر جنت میں ہے. عزیزو یہاں ایک بات عرض کر دوں، جو ہم بہت سارے شہداء کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ یوں مرے تو شہید، اور یہ مرے تو شہید، اور کورونا میں مرے تو شہید، اور نمونیا میں مرے تو شہید، اور روزانہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہو، ابھی سناؤں گا، سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہو، اور بہت ساری اس امت کے شہداء بہت ہیں، تو ہم سنتے ہیں اور یوں ہی چھپ کے سے گزر جاتے ہیں. اتنا بڑا فائدہ ہے جس کو شہادت کی موت آئی ہو، مستقر ارواح الشہداء فی الجنہ. تو یہ شہداء حقیقی بھی جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں، اور جو شہید ہوئے، قتل ہوئے، مقتول ہوئے، اور حکمن جو آخرت کے اعتبار سے شہداء، ان کی ارواح بھی جنت میں ہوتی ہے. یہاں کسی کے ذہن میں سوال آئے تو جواب سن لو. حضرت جنت تو قیامت کے بعد اور پل صراط سے گزرنے کے بعد اور وغیرہ وغیرہ وہاں ہوگی. جواب یہ سوال میں نے یہاں کے سب سے بڑے عالم، بہت بڑے عالم جی اور مفتی سے پوچھا. کچھ تو جواب ذہن میں تھا، لیکن مزید تسلی کے لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں یہ جنت ہی کا گویا کہ تمہید اور مقدمہ اور پیش خیمہ ہے. جیسے کسی بادشاہ کا کوئی مسافر وہ بنا، مہمان بنا، تو اصل مہمان خانے میں جانے سے پہلے بھی جو جگہ بیٹھنے اور رہنے کی ہوتی ہے وہ بھی بہت شاندار ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی. ہاں اسی لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے. جنت القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. تو میرے عزیزو، شہداء کی ارواح کا مستقر فی الجنہ. واما مستقر ارواح سائر المؤمنین، باقی جو اہل ایمان ہیں تو فقیل فی الجنۃ ایضا، ان کا مستقر بھی جنت میں ہے. میں اور تفصیل ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. ومستقر ارواح الکفار فی سجین، اور سجین یہ جو جگہ ہے یہاں کفار کی ارواح کا مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ یہ ہے سجین میں. اس لیے اعلی علیین میں ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے مر جانے والوں کے لیے، اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ دے، یہی مراد ہے. بعض ارواح ایسی ہیں جو جنت کے دروازے پر رکی ہوئی ہیں، بعض ارواح اپنی قبروں کے اندر بند ہے، ان پر وہیں ثواب و عذاب ہو رہا ہے. جی ہاں، اور بعض ارواح ساتوں طبقوں کے نیچے قید کی جائیں گی اور عذاب میں گرفتار ہوں گی. یہ مشرکین اور کفار کی ارواح ہے. بعض روحوں کو آگ کے تنور میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور بعض کو خون کی نہر میں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارواح کے الگ الگ مستقر ہیں. جو صحیح کمال ایمان والے مومنین ہیں، اعمال صالحہ والے، کبائر سے بچنے والے اور طاعات کو انجام دینے والے، ان کی بھی مختلف، یعنی اجمالاً تو میں نے بتایا کہ ان کی ارواح بھی جنت میں ہیں، لیکن مختلف شکلوں میں. علماء نے لکھا، حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے جی کہ مومنین کی ارواح مختلف حالتوں میں رہتی ہیں. بعض چڑیوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر پھرتی رہتی ہیں، سبحان اللہ، اور بعض سبز پرندے ان کے پوٹوں میں، اور اسی طریقے سے بعض قندیلوں میں جو عرش کے نیچے لٹکی ہیں، اور بعض جنتی آدمیوں کی صورت میں، اور بعض کی صورت نئی طرح کی بنا دی جاتی ہے، اور بعض دنیا میں سیر کرنے بھی آتی ہیں اور اپنے بدن میں بھی آ جاتی ہیں، اور بعض دوسرے ارواحوں سے ملاقات کرتی پھرتی ہیں، دوسری ارواحوں سے ملاقات کرتی پھرتی ہیں. یہ سب جواب ہیں ان لوگوں کا جن کے ذہن میں آئے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نم کنومت العروس، اس طرح سے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ تو یہ مختلف احوال ہیں مختلف اہل ایمان کے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی معراج کی رات میں مختلف شکلوں میں ان سب ارواح کو دیکھا ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے میرے عزیزو، ایک بات نہ بھولنا، جو آدمی جی قرض دار ہو کے مرے، مقروض ہو کے مرے، اور اس کا قرض یہاں لوگ ادا نہ کریں، یا اللہ عز و جل کی طرف سے مہربانی فرما کر اس کے قرض کو ادا نہ کیا گیا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رکھا جاتا ہے. ہاں صاحب الدین یشکو الی ربہ الوحدہ، یہ جو دین والا ہے، دین اور قرض والا، یہ اپنے اللہ سے وحدت اور تنہائی کی شکایت کرتا ہے. اس لیے وقت پورا ہونے کو ہے، بس یہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور اونچے سے اونچے مقام کی دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے. اور اللہ عز و جل سے جس طرح کمال ایمان پر خاتمے کی ہم دعا مانگتے ہیں میرے عزیزو، اسی طرح اللہ عز و جل سے ہم کو
شہادت کی بھی دعا مانگنی چاہیے، شہادت کی دعا۔ اور سب سے اعلیٰ بات تو ہے کہ حقیقی شہادت کی دعا مانگے۔ جی ہاں، جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ جب دنیا سے جا رہے تھے جی تو عام طبعی موت انتقال کیے، حالانکہ تمنا بہت تھی اور اس راہ میں چلے لگے بھی، اور پورے بدن کو کافروں نے ایسی، گوروں نے اور انگریزوں نے ایسی سزائیں دی تھی کہ بس کیا بتاؤں، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ بہرحال اوپر سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے نظریں اوپر کو کی اور کہا کہ میری تمنا یہ تھی اے اللہ کہ میں آپ کی راہ میں ایسے کٹوں اور ایسے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں کہ کوئی پرزہ بھی کسی کو ہاتھ نہ آئے، مگر میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں اس فیصلے پر راضی ہوں، اور اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال یہ سب احوال ہیں جب ہم دنیا سے جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے خوب مانگیے بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے تیاری بھی کیجئے، اور خاص طور سے میرے عزیز و میرے پیارو قرآن کریم کے ساتھ زبردست شغف رکھیے۔ خود، گھر والی، فیملی، بیوی، بچے، اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو، تلاوت کا، محبت کا، عظمت کا، ادب و احترام کا، جی، اور راتوں کو اٹھ کے خاص طور سے تہجد میں پڑھنے کا اور خشوع و خضوع سے پڑھنے کا، اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے کا۔ اور جو اہل قرآن علماء ہیں ان کی عظمت و ادب بھی اسی میں آئے گا کہ یہ قرآن والا ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، میں اس کا ادب کروں، احترام کروں۔ ان چیزوں کو رکھیے، انشاءاللہ یہ قرآن کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ دنیا کا ساز و سامان تو پیارو یہاں ہے، لیکن جب ہم چلیں گے، میں نے کبھی روایتیں سنا، انشاءاللہ کسی دن بیان کروں گا تفصیل سے اس پر، قرآن کریم کس طرح ہمارا آخرت میں ساتھ دے گا۔ ابھی تو یہ سب قسطیں چل رہی ہے، معلوم نہیں کتنی قسطیں ہوں، جو بھی ہو، بہرحال ہمیں عالم برزخ سے آپ لوگوں کو مانوس کرانا ہے، موت کے بعد کی زندگی سے ایک انس پیدا کرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو پہچاننا ہے۔ جیسے ہم کہیں جائیں تو وہاں کے ہوٹل، وہاں کے مکان، وہاں کی رہائش، وہاں کی چیزوں کو پہچاننا چاہتے ہیں، ایسی پہچان ہو کہ جب یہاں سے جائیں تو وحشت و گھبراہٹ نہ ہو، ہم کو پتا ہو ہم کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں میں جا رہے ہیں، کیا کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ اور ظاہر ہے یہ مضامین وہ ہیں جو کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسب سے ان کو کہیں سے اٹھا کے لے آئے اور محنت سے حاصل کر لے، یہ تو نبی کے وحی کے ذریعے سے ہم کو پہنچے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے بھائی، کمال ایمان پر اللہ فرمائے، اور اسلام اور بندگی کی حالت میں اللہ ہمیں موت دے اور شہادت کی موت دے، اور اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔